بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن بیچارگی آپ کی کتاب سے نظم ہے جشن بیچارگی۔ اس کے خالق کون ہے، اس کا حوالہ کیا ہے، حوالہ ذرا دیکھیں تو اس تاثراتی نظم جشن بیچارگی کے خالق شاعر مزدور دہقان یعنی احسان دانش ہیں۔ اچھا، تعارف شاعر میں اگر ہم دیکھیں گے تو احسان دانش کسانوں کے ترجمان ہیں اور دیہی زندگی کا مطلب ہوتا ہے دیہاتی زندگی کے دل دادا کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنے والے، اور منظر کشی کے ماہر، شعر و سخن میں پاکیزگی اور صفائی کے قائل شاعر ہیں۔ مطلب ان کی شعر شاعری کے اندر کوئی ایسی نامناسب بات نہیں پائی جاتی۔ وہ خود کہتے ہیں کہ احسان میں ہر چند ہو ایک شاعر مزدور، اشعار میرے زندہ و پائندہ رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں کیا، ایک ایسا شاعر ہوں، شاعر بھی ہوں اور مزدور بھی ہوں، تو میرے اشعار کیا رہیں گے، ہمیشہ زندہ اور پائندہ رہیں گے، لوگ ان کو پڑھیں گے۔ آپ کے موضوعات میں دیہاتی زندگی کی تصویر کشی، سماجی اور معاشرتی ناہمواریوں پر تنقید، مناظر فطرت کی عکاسی شامل ہے۔ مطلب آپ کا جو نظمیں آپ کی جو ہیں اس کے اندر واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دیہاتی زندگی کی کس طریقے سے کیا اس کی شکل ہوتی ہے، کس طریقے سے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، سماجی اور معاشرے کے اندر جو ناہمواریاں ہیں اس پر انہوں نے تنقید کی ہے کہ کس قسم سے کیا چیزیں اس میں کم ہیں، اور مناظر فطرت کی عکاسی کی ہے، مطلب فطرت کے جو مناظر ہیں ان کو واضح طور پر پیش کیا ہے انہوں نے۔ تعارف نظم کو اگر ہم دیکھیں، نظم جشن بیچارگی دراصل ایک سماجی اور معاشرتی ناہمواریوں کی عکاسی ہے۔ جیسا کہ آپ کی شاعری سماجی اور معاشرتی مسائل کا آئینہ دار ہوتی ہے، اس نظم میں بھی احسان دانش نے بڑی سچائی، بڑے خلوص اور بڑی ایمانداری کے ساتھ ایک مزدور کی بیٹی کی رخصتی کا حال بیان کیا ہے، جو حقیقت نگاری کی ایک مثال ہے۔ مرکزی خیال سینٹر پوائنٹ اگر ہم دیکھیں تو سینٹر پوائنٹ یہ ہے کہ شاعر یہاں پر بتانا چاہ رہے ہیں نظم کے اندر کہ دیکھو جس طریقے سے امیر کی بیٹی ہوتی ہے ویسے ہی غریب کی بیٹی ہوتی ہے، جو ارمان امیر کی بیٹی کے ہوتے ہیں وہی غریب کی بیٹی کے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ وہ چاہتی ہے کہ میری شادی ایسی ہو، ایسے گھرانے میں ہو جہاں میں خوش رہوں، اور میری شادی ایسی دھوم دھام سے ہو کہ مجھے سب کو معلوم ہو کہ میری شادی ہو رہی ہے، اور مجھے ہر وہ خوشی دی جائے جو مجھے چاہیے۔ تو ٹھیک ویسے ہی یہی ارمان غریب کی بیٹی کے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہاں، وہ الگ بات ہے کہ اس کا والد اس کے پورے نہیں کر پاتا، وہ کسان ہو یا مزدور ہو یا کوئی ایسا ہو تو جو اپنی بیٹی کی خواہشات پوری نہ کر سکتا ہو، لیکن خواہشات تو اس کے دل میں بھی ہوتی ہے نا۔ ٹھیک ویسے ہی باپ کے دل میں بھی ارمان ہوتے ہیں، جیسے کہ امیر آدمی کے دل میں ہوتے ہیں ویسے ہی غریب کے دل میں بھی ہوتے ہیں۔ امیر چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو ساری خوشیاں دوں، تو ویسے ہی غریب بھی چاہتا ہے کہ میں جس حد تک جا سکتا ہوں، جتنی خوشی دے سکتا ہوں ویسی دوں۔ یہ تو ہو گیا اس کا سینٹر پوائنٹ۔ اب اس کی وضاحت اگر ہم کریں تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپلین کر کے آسان الفاظ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہر باپ چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو کیا کروں، خوشحال گھرانے میں بھیجوں اور خوشحال طور پر روانہ کروں۔ اس کی رخصتی جب کروں تو ایسے دھوم دھام سے کروں کہ میری بیٹی کو یا کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے کوئی کسر اور کمی چھوڑی ہے۔ امیر ہوتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جاتا ہے اس کوشش کے اندر، غریب ہوتا ہے تو جتنا اپنی حد ہوتی ہے اس سے وہ بھی اپنی حد سے آگے بڑھ کر ہی کرتا ہے۔ بس اس میں شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے محنت اور لگن میں، مطلب اپنی آنے والی نسل کو خوشحال رکھنے میں لگا ہوا ہے، چاہے اس کو اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔